خلافت و ملوکیت، اس پہ آپ نے بہت تفصیل سے ایک سوال لکھ کے بھیجا ہے، مگر بھیا خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تک رہی ہے۔ اگر کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اضل من ہمارے اہل، وہ اپنے گھر میں اگر اس کے کوئی گدھا بندھا ہوا ہے نا تو اس سے بھی زیادہ احمق ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی، ان کی خلافت راشدہ کا حصہ تھی۔ اپنے اعتقاد کے بموجب ہم ان میں سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی فرق نہیں جانتے، سب خلفائے راشدین میں سے تھے۔ ہاں کسی اور پہلو سے کہ کس کے اقدامات، کس کا انصاف، کس کی معیشت، کس کے زمانے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر جہاں تک ہم لوگوں کا اعتقاد ہے اہل السنہ کا، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں، ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں، اور ان کے بعد ہم خلیفہ راشد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اور ان کے بعد خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ کہ سب خلفائے راشدین تھے اپنے اپنے زمانے کے، حتیٰ کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ راشد مانا گیا ہے مصر والوں نے۔ جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، جو لوگ انہیں خلیفہ راشد ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں، گمراہ ہیں، اہل السنہ کے اجماعی عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ جاؤ اور دیکھو کتابوں میں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا اس کو اپنے خاندان میں رشتہ مت دو، یعنی ہمشیرگان کا، بیٹیوں کا، ہر آدمی رشتہ لیتا دیتا ہے۔ فرماتے تھے جو آدمی اس نظریے کا قائل ہو کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق نہیں ہے، اس سے نکاح نہ کرنا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس درجے کا گناہ گار ہے کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف چاہیے۔ اگر کوئی اہل السنہ میں سے ہے تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے، اور ان کے دور کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی جب دور گزر گیا تو ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اپنے وقت کے پہلے بادشاہ تھے، اور پھر ان کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی گئی۔ یزید وہ تو پرلے درجے کا فاسق تھا، خدا کا دشمن، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھوں کو رنگنے والا، 700 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین مدینہ منورہ میں گاجر مولی کی طرح ان ظالموں نے کاٹ کے رکھ دی۔ اور تیسرا جرم ان سے بھی بدتر، پتہ نہیں کون سا سب سے زیادہ بدتر ہوگا، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے بڑھ کے حرم شریف میں بیت اللہ پر حملہ، آگ لگوا دینا، یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر اس کی خرابی۔ اور اس کے بعد خلافت کیا، ملوکیت، پھر اس کے اولاد نے حکومت نہیں لی، اللہ نے اس کی زندگی سے برکت چھین لی، اور اسی لیے 34-35 سال کی عمر میں مر گیا۔ مروان نے جبراً قبضہ کیا، اور مروان کی اولاد آگے عبد الملک وغیرہ یہ چلے، اور ایک سے ایک بڑا ظالم تھا۔ اور بیچ میں مروان کے پوتے
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، اور 61 میں یہ پیدا ہوئے، اور 62 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ ہوا ہے ہرہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کے تھے جب مدینہ منورہ میں تخت و تاراج کیا گیا، اور ان کی پیدائش سے 1 آدھ سال پہلے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں گھروں میں نہیں سنی ہوں گی، ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرتوت ہوتے رہیں، اسی لیے ان کے پاس جب خلافت آئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو وہ بیعت تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے اس بیعت کے بعد جو رسماً حکومت کے لیے ضروری تھی سب کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا بنو امیہ میں قیادت کا اہل نہیں ہوں، اور نہ میں جبر کی بیعت کو بیعت سمجھتا ہوں، اور نہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے خلیفہ میرا نام لکھ گئے تو یہ ضروری ہے، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ بنو امیہ ہی کو نہیں، عام پبلک کو بھی بلایا اور فرمایا جسے چاہو تم خلیفہ منتخب کر لو۔ تو لوگوں میں شور مچ گیا، ان کا عمر بن عبدالعزیز تمہارے ہوتے ہوئے کسی طرف نگاہ نہیں اٹھتی، آپ ہی ہمارے لیے امیر المومنین ہیں اور آپ خلیفہ ہو۔ یہ وہ ہستی تھی جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا پوتا جس کے چہرے پہ گھوڑے کے سم کا نشان ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ عرض کیا گیا وہ کون؟ تو فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میری اولاد میں ایک شخص ہے اور گھوڑے نے اسے گرا ہے، گھوڑے سے تو سم مارا ہے اس کے چہرے پہ، اور اس کے چہرے پہ اس کا نشان پڑ گیا ہے۔ تو وہ آدمی ایسا ہے جو اللہ کی مخلوق میں انصاف کرے گا۔ ہنستے تھے، فرماتے تھے پتہ نہیں کب آئے گا۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس دن گھوڑے سے گرے ہیں اور یہ چہرے پہ ان کے یہ ساری چیز ہوئی ہے، بنو امیہ میں جو لوگ جانتے تھے وہ انہیں مبارکباد دینے آئے۔ انہوں نے کہا میری حالت دیکھو، میں زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ دیکھی تھی، ہمیں یقین ہے کہ ان کی جو بشارت تھی یہ تمہارے لیے تھی اور تم ہی انہیں دکھائے گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے جبراً قبضہ نہیں کیا، ایک طرح سے استعفیٰ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی۔